بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں کے ایک ایک انگ میں سے نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر گھس کر کیمیائی جوڑوں کو سختی سے توڑ پھوڑ دیتی ہیں، والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر سے کیمیائی جوڑوں کو نہایت نرمی اور آرام سے توڑ دیتی ہیں، والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو آسمانی خلا و فضا میں بلا روک ٹوک چلتی پھرتی ہیں، فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر توانائی کی ان لہروں کی قسم جو رفتار، طاقت اور جاذبیت کے لحاظ سے دوسری لہروں پر سبقت لے جاتی ہیں، فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں، یا پھر توانائی کی ان لہروں کی قسم جو باہمی تعامل سے کائناتی نظام کی بقا کے لیے توازن و تدبیر قائم رکھتی ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جب انہیں اس نظام کائنات کے درہم برہم کر دینے کا حکم ہوگا تو اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں آ موجود ہوں گے، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى، جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، واهديك الى ربك فتخشى، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، فأراه الآية الكبرى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَى،
تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثم ادبر يسعى پھر وہ حق سے روگرداں ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سعی و کاوش کرنے لگا. فحشر فنادى پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا. فقال انا ربكم الاعلى پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا؟ رفع سمكها فسواها اس نے آسمان کے تمام کروں ستاروں کو فضائے بسیط میں پیدا کر کے بلند کیا، پھر ان کی ترکیب و تشکیل اور افعال و حرکات میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو یعنی سارے خلائی ماحول کو مثل شب تاریک بنایا اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی. والأرض بعد ذلك دحاها اور اسی نے زمین کو اس ستارے سورج کے وجود میں آ جانے کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا اور اسے قابل رہائش بنانے کے لیے بچھا دیا. أخرج منها ماءها ومرعاها اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکالی. والجبال أرساها اور اسی نے بعض مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑوں کو ابھار دیا. متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا. فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی. يوم يتذكر الإنسان ما سعى اس دن انسان اپنی ہر کوشش و عمل کو یاد کرے گا. وبرزت الجحيم لمن يرى اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی. فأما من طغى پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی وآثر الحياة الدنيا اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی فإن الجحيم هي المأوى تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا فإن الجنة هي المأوى تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. فيما أنت من ذكراها تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض؟
إلى ربك منتهاها اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی۔ إنما أنت منذر من يخشاها آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔